السلام علیکم 7th کلاس۔ آج میں آپ کا اسلامیات کا اگلا سبق شروع کرنے جا رہی ہوں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 23 کھولیں۔ آج کا آپ کا سبق ہے زکوٰۃ، اس کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت۔ سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کے معنی و مفہوم پڑھیں گے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں پاک ہونا، بڑھنا یا نشو و نما پانا۔ اصطلاح میں حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت موجود ہو۔ اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے۔ زکوٰۃ کسی مال یا چیز پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر چکا ہو۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے مصارف زکوٰۃ، یعنی کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ کے مستحق کون سے افراد ہیں۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ کے مستحق افراد ہیں۔ ان کی تعداد 8 ہے۔ سورہ توبہ میں مصارف زکوٰۃ کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، صدقات یعنی زکوٰۃ تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کا آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ اہم ترین مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے فوائد۔ معاشرتی لحاظ سے زکوٰۃ کے بہت سارے فوائد ہیں جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے۔ امیر لوگوں کے دلوں میں غریب لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے نظام سے معاشرے کے پسے ہوئے طبقات اور محروم لوگوں کے دلوں کے اندر احساس محرومی ختم ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے معاشرے میں غربت و افلاس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ 6th کلاس، آپ نے اس سبق کی بک ریڈنگ بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ میں آپ کو اس کے مشقی سوالات کرواؤں گی۔ صفحہ نمبر 25 پر ہے، مشق ہے اس کی تفصیلی جواب دیں۔ زکوٰۃ کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 23 پر دیکھیں۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں پاک ہونا، بڑھنا یا نشو و نما پانا۔ اصطلاح میں حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مسلمان کا مال نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے اور وہ مزید بڑھتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں؟ مصارف زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ کے مستحق افراد ہیں۔ ان کی تعداد 8 ہے جو سورہ توبہ میں بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ، صدقات یعنی زکوٰۃ تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 3 ہے، زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت بیان کریں۔ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 25 پر ہی دیکھیں۔ اسلام نے زکوٰۃ کی بدولت ایک سنہری معاشی نظام دیا ہے۔ اسی نظام کی بدولت افراد معاشرہ میں خوشحالی اور بہتر روزگار کے مواقع میسر آتے ہیں۔ دولت چند ہاتھوں میں سمٹنے کے بجائے معاشرے کے ہر فرد کے پاس جاتی ہے۔ معاشی نظام کی بہتری کی وجہ سے ملک و ملت کے لوگوں کو باہمی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اسلامی نظام پر عمل کرنے سے استحصالی قوتوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور فوجی اور قومی فلاحی ریاست تشکیل پاتی ہے۔ اس کے بعد ہیں آپ کے مختصر جوابات دیں۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ جن لوگوں کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی اور روپیہ پیسہ موجود ہو۔ سوال نمبر 2 ہے، زکوٰۃ کے 2 فائدے لکھیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے سے غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا جواب ہے، جب کوئی مسلمان جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ اس مال کو خود پر قرض قرار دیتا ہے اور وہ کئی گنا بڑھا کر واپس کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ کے ذریعے۔ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا کے ہیں۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے۔ مال و دولت دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال پاک ہو جاتا ہے۔ درست فکروں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ میں نے آپ کے لیے فل کر دیا ہے، یہاں سے دیکھ کر آپ اس کو فل کر سکتے ہیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سونے کا نصاب کتنا ہے؟ 7.5 تولے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہو جاتی ہے؟ 1 سال بعد۔ مصارف زکوٰۃ کی تفصیل قرآن مجید کی کس صورت میں بیان کی گئی ہے؟ سورہ توبہ میں۔ زکوٰۃ کے ذریعے امیر لوگوں کے دلوں میں کون سا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ ہمدردی کا۔ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8۔